کما کے اپنے ملک میں بیچتے ہیں پیچھے. تو یہ یار یہی قانون ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے کہ جو یار جس کی کتاب ہے، جو اس کے فرقے کی کتاب، ہاں کسی کو آپ طنز نہ کرو، کسی کو ٹونٹ نہ کرو، بدامنی پیدا نہ کرو ملک میں. یہ یہی قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ لوگ آزاد ہیں اپنے اپنے مندروں میں جانے کے لیے، مسجدوں میں جانے کے لیے، گرجا گھروں میں جانے کے لیے، اور اس کا ریاست کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اصل جو قیام پاکستان کی جو روح ہے نا وہ یہ تھی، لیکن بدقسمتی سے نا مولوی قابض ہو گیا پاکستان کے اوپر. تو اسی لیے دیکھ لینا آج ہم کتنا سری لنکا سے بھی، بنگلہ دیش سے ہم کیوں پیچھے چلے گئے. بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گئے، ہمارے بعد آزاد ہوا، ہم سے آزاد ہوا. آج ان کا جو ہے نا جی ڈی پی وہ ہم سے زیادہ ہے، ڈبل ہے، 2 گنا ہو گیا. ان کا روپے ہم سے 2-3 گنا ہے. کیوں ہے بھلا؟ یہی وجوہات ہیں کہ ہم لوگ انتہا پسندی میں گھستے جا رہے ہیں، دہشت گردی میں ہماری سوچ بڑی اور وسیع نہیں ہو رہی. ہم ہمارے سے جو اختلاف کرتا ہے نا ہم کہتے ہیں بس تیری ایسی کی تیسی، تو کیا بس. لیکن دنیا نے نا اب تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کیا، دنیا نے سیکھا ہے کہ یار قومیں کیسے آگے نکل رہی ہیں. اس لیے اگر ہم نے بھی اگر وہی پرانی دقیانوسی سوچ، گھٹیا سوچ، وہ مطلب ازمن وسطی والی سوچ، پرانی گھٹیا کہ آپ کا اگر کسی سے جیسے ہوتا ہے نا افغانستان میں نا، جیسے افغانستان میں آپ دیکھ لیں 99.99% وہاں پر مسلمان ہیں، اور وہ بھی دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے. وہ بریلوی بھی نہیں ہے، نہ وہابی ہے، نہ شیعہ ہے. اور کچھ وہاں پر تھے وہ نورستان میں نا کوئی غیر مسلم، نان مسلم، ان کو انہوں نے مار مور کے دیوبندی بنا لیا. یہ جو اسلام جو ہے نا وہ اسلام تو جو جہاد، بلکہ جہاد کو فرض کرنے کی نا ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کا دین سب کو اختیار کرنے کی اجازت ہو جائے، جو جیسا بننا چاہتا ہے. یہ تو کفار مکہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ نہیں آپ نے ہمارے ہی دین پر رہنا ہے، اسلام قبول نہیں کر سکتے آپ. تو یہ جو سوچ ہے نا یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے. دین ہر ایک کے لیے آزاد ہونا چاہیے، ہمارا جو دین ہے وہ یہی کہتا ہے. باقی بھائی آپ ہمارے بھائی ہو، ٹھیک ہے. آپ اپنے ذہن میں جو بھی اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہے جماعت احمدیہ کے بارے میں کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے، ختم نبوت کو نہیں مانتے، ایسی کوئی بات نہیں بھائی. ختم میں نبوت صرف کی میں جی صرف ہم آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ جی بھائی. جو ہے اللہ کے رسول ہیں ان کو آخری نبی مانتے ہیں کہ نہیں؟ سوال ہے چھوٹا جی سا. عامر بھائی میری بات سن لیں. دیکھیں بات نا سمجھنے والی. کل بھی ایک بھائی آیا تھا، اس نے یہ سوال آپ مجھے اس طرح. سمجھا دیں. جی جی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. عامر بھائی سن لیں میری بات، سن لیں. دیکھیں آپ کو بھی پتا ہے ہمارا جو ملک ہے نا، یہ کل میں نے مثال دی تھی فیس بک کے اوپر. آپ یقین کریں عامر بھائی ابھی تک نا پوسٹیں چل رہی، 5 سال پرانی پوسٹیں گمشدہ بچے کی، اور عوام اس کو شیئر کرتی جا رہی، کرتی. اتنی جاہل عوام ہے ہمارے ملک کی. ہمارے ملک میں ایسی جاہل عوام ہے کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھ لیں نا کہ سری لنکا کا کیپٹل کون سا ہے، ان کو یہ نہیں پتا. ایران کا پوچھ لیں یہ نہیں پتا. ان سے یہ پوچھ لیں نا کہ بلوچستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا. مطلب اتنے جاہل اور ان پڑھ لوگ ہیں. وہاں پر جب مولوی صاحب یہ بتاتے ہیں نا کہ جی قادیانی ختم نبوت کو نہیں مانتے، تو عوام بس وہ یہ ذہن میں بٹھا لیتی ہے. کوئی تحقیق نہیں کرتے، کوئی نہیں پوچھتے کہ یار آیا چلو ہم نے مولوی صاحب سے تو موقف لے لیا ہے، تو دوسری جو پارٹی ان سے بھی پوچھ لیں ان کا کیا موقف ہے. یہ نہیں کرتی عوام. لیکن پہلے نا اپنے ذہن میں ایک اسکیچ بنا لیتی ہے کہ جی قادیانی نہیں مانتے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ختم نبوت کو ہم لوگ بالکل مانتے ہیں. ہمیں تو آیت بھی یاد ہے، سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. ہمیں تو آیت بھی یاد ہے. صرف نا ہمارا اور آپ لوگوں کا نا تشریح میں فرق ہے، ختم نبوت کی تشریح میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں عامر بھائی، آپ کے جو علماء ہیں وہ ایک طرف تو حضور کو آخری نبی کہتے ہیں، لیکن ابھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا تو وہ بہانہ کرتے ہوئے، ہیلے بہانے کرتے ہوئے، ادھر ادھر کی تعویلات، جھوٹی باطل تعویلات کر کے کہہ دیتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ امتی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے. یعنی ایک نبی سے نبوت لے لیتے ہیں. اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، سب کو پتہ ہے. تو یہ 1,23,999 نبی کر دیتے ہیں، ایک نبی کو کم کر دیتے ہیں، پھر ادھر ادھر کی تعویلات کرتے ہیں. ہم جو ختم نبوت کی
جو تعویل کرتے ہیں تشریح کرتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت والے آخری نبی ہیں، اور قیامت تک کوئی بھی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا دین، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، بلکہ جو کتاب ہمارے گھروں میں پیارا پاک قرآن مجید ہے، یہ قیامت تک کے لیے واجب العمل ہے، اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک صاحب حکم نبی ہیں، یعنی حضور کا سکہ، حضور کا حکم قیامت تک چلے گا۔ ان معنوں میں حضور آخری نبی ہیں۔ ہاں، حضور نے خود اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی پیشگوئی کی ہوئی ہے، جو کہ حضور کا غلام ہے، حضور کا امتی ہے، ایک چھوٹا نبی ہے، اور وہ امام مہدی اور مسیح ہے، جو کہ امت میں سے پیدا ہونا ہے۔ لیکن وہ نہ کوئی اپنا دین لائے گا، نہ کوئی اپنی شریعت لائے گا، نہ کوئی اپنی کتاب لائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کا۔ اس میں مجھے بتائیں آپ کون سی اس میں کافرانہ بات ہے؟ جو کچھ بھی ہم نے بات کی یا جو کچھ ہم بات کرتے ہیں وہ ہم حدیثوں سے بیان، اس کے ریفرنسز حدیثوں سے دیتے ہیں۔ کوئی اس میں کافروں والی بات کوئی نہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے فرشتوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ارکان ایمان کو مانتے ہیں، ارکان اسلام پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تقدیر خیر و شر پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹھیک ہے، رمضان کے 30 روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، سارا سب کچھ۔ لیکن صرف ختم نبوت کی تشریح میں ایک اگر فرق ہے، اس کے اوپر آپ یہ کہہ دو کہ جی یہ قادیانی کافر ہیں، مرتد ہیں، زندیق ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کائنات کے بدترین کافر ہیں، یار یہ زیادتی ہے۔ یہ تو پھر وہی ہے نا، مائٹ از رائٹ والی بات ہے نا، کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ایسے تو پھر وہ جو اسرائیل کر رہا ہے اس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے پھر۔ تو صرف یہ بات ہے، باقی عامر بھائی ہر انسان نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ بہرحال فیصلہ تو میں ہی کروں قیامت والے دن، تو پھر آپ دیکھ لینا کہ کون سچا ہے۔ اصل میں دیکھیں اختلاف تو ہوتے ہیں، لیکن سچا وہی ہوتا ہے جو نیک اعمال کرتا ہے، جو بدکاریوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، وہی سچا مانا جاتا ہے۔ دعوے تو سارے کر رہے ہیں، ہندو بھی دعوے کر رہے ہیں، عیسائی بھی دعوے کر رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں، مسلمان جھوٹے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو کلٹ بولتے ہیں، یعنی کہ فتنہ، کہ انہوں نے نیا نبی کھڑا کر لیا۔ تو لیکن یہ ہے کہ اعمال سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ میں آپ کو پرسنلی بتاؤں عمران بھائی کہ میں کینیڈا میں رہتا ہوں، اور میں 2018 میں ایلیجبل تھا، دسمبر 2018 میں ایلیجبل تھا، یعنی کہ میں نیشنلٹی اپلائی کر سکتا تھا۔ میرا دل ہی نہیں کیا، خدا کی قسم، میرا رب گواہ اس بات کا۔ میں اپنے پر جو پاکستان کی چھاپ لگی ہوئی ہے نا، میں اس چھاپ میں کسی اور ملک کو شامل ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ لوگ یہاں پر مرتے ہیں کہ یار کینیڈین پاسپورٹ ملے، ہمیں کینیڈین سٹیزن شپ ملے۔ میں نے کہا نہیں یار، جو میرے ملک کی جو سٹیزن شپ ہے نا پاکستانی، یہی میری پہچان ہے۔ میں ڈیلے کرتا گیا، جب گھر والوں کی طرف سے تھوڑا پریشر پڑا، پھر میں نے اینڈ میں نے جا کے سٹیزن شپ اپلائی کی۔ لیکن میں نے ابھی بھی پاکستانی سٹیزن شپ نہیں چھوڑی، کیونکہ ہمارا ملک ہے یار، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ہماری مٹی ہے وہ۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یار پاکستان میں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو انتہا پسند ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں پاکستان میں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو علماء نے نا اصل میں ہمارے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا ہوا ہے عامر بھائی۔ علماء کا کام ہے پروپیگنڈا کرنا، مطلب جو ہیں فسادی ملا ان کو کہہ لیں، جو جس طرح کے عمران خان کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے سارے۔ جزاک اللہ یار عمران بھائی، آپ سے کافی لمبی بات ہو گئی۔